دوستو، میرے شوہر کا نام ابھیشیک ہے، جس کا ایک حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ میں 28 سالہ خوبصورت دوشیزہ اور میرے بچے اور میرے بھانجے کو جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں گرمی گرمی سی محسوس کرنے لگی۔ جی ہاں، کہانی سناتے ہیں۔ میرا بھانجا جو کہ 21 سال کا ہے اور میں 28 سال کی ہوں، ایک بچی کی ماں ہوں، لیکن دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور جوان لگتی ہوں۔ میرا شوہر ابھیشیک میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ ایک حادثے میں ان کی ٹانگ کا پلستر 8 مہینے میں لگ گیا 8 مہینے کے لیے لگ گیا، لیکن میں بہت ہی زیادہ گرم محسوس کرتی تھی اپنے آپ کو، کیونکہ شوہر کے بغیر 8 مہینے گزار لیتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہمارے ہمسائے میں 3 لڑکے رہتے تھے، وہ بھی بڑے جوان تھے۔ میں چاہتی تو ان سے بھی اپنی خواہش پوری کروا سکتی تھی، لیکن پھر میں یہ سوچ کے ڈر جاتی کہ اگر انہوں نے میرے شوہر یا مجھے بدنام کر دیا محلے میں تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ سوچ کے میرا دل تھم سا جا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بہن اور بھانجے کو دیکھ کے میں بہت ہی زیادہ خوش ہوئی۔ میں بہت ہی بے چینی محسوس کرنے لگی، کیونکہ میرا بھانجا بہت ہی زیادہ دکھنے میں خوبصورت لگتا تھا۔ میری بہن تو دوسرے دن چلی گئی، بھانجے کی ذمہ داری لگا گئی کہ تو نے اپنی موسی کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے میں میرا بھانجا دن رات آرام سے بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کسی لڑکی سے پیار ہوا ہے تو وہ شرمانے لگا۔ میں نے کہا، ارے پاگل، شرمانے کی کیا بات ہے، تمہاری موسی ہی تو ہوں، ایک دوست ہوں، تم مجھ سے ہر بات ڈسکس کر سکتے ہو۔ اس کا شرم تھوڑا سا کم ہونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ جیسی خوبصورت کہیں نہیں دیکھی، اس لیے پیار نہیں ہوا۔ یہ کہہ کے وہ لال ٹماٹر کی طرح شرما گیا۔ اگلے دن کچن میں دودھ نکال رہی تھی۔ میری بچی ہمسایوں کی طرف گئی ہوئی تھی اور دودھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ مجھے بچی کو پلانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نکالنا پڑتا تھا۔ میں جیسے ہی دودھ نکالنے لگی، میں نے ناشتہ کیا اور اپنے شوہر ابھیشیک کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد بھانجے کو ناشتہ دینے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گئی تو بھانجا ناشتہ دینے گئی تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ ماسی، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات بولوں۔ میں نے کہا، جی ہاں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا، 2.5 کلو کے ترازو ہے، تم کیسے لے کے گھومتی رہتی ہو؟ میں شرمانے لگی۔ میں نے کہا، پہلے نہیں کہیں دیکھے۔ وہ بھی شرمانے لگا۔ ہمارے درمیان تھوڑی سی بے تکلیفی بڑھنے لگی اور اسی طرح ایک دن بچی ننانکی گئی ہوئی تھی۔ ایسے میں جو دودھ تھا وہ مجھے خارج کرنا تھا۔ میں کچن میں دودھ نکال رہی تھی، میرا بھانجا آ گیا اور دیکھ کے گڑبڑانے لگا اور کہنے لگا، سوری ماسی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے دروازہ کھٹکھٹا کے آنا چاہیے تھا۔ تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، پاگل، شرماتے کیوں ہو؟ تم ماسی کی ہیلپ کرو۔ وہ لال ٹماٹر کی طرح شرمانے لگا اور کہنے لگا، ماسی، اس طرح کا کام میں نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ میں نے کہا، چلو میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے ترازو پہ رکھا اور بولا کہ اس کو زور سے دباؤ، اس طریقے سے دودھ نکلے گا، میری مدد کرو۔ وہ میری مدد کرنے لگا اور سارا دودھ نکلوایا۔ اس کے بعد وہ شرمانے لگا۔ ابھی اس کو مزید تپانا چاہتی تھی، لیکن اس کا کام پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس کو دیکھ کے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، اس کو کیا تپاؤں، یہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر ابھیشیک کے پاس گئی اور کہنے لگی، میرا شوہر کہنے لگا، تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ تو میں نے کہا، اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جب 1 مہینہ میرا یہ حال ہو گیا، تو ابھی تو 8 مہینے پلستر نہیں اترے گا۔ 8 مہینے میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو بہت ہی بے صبری ہو رہی تھی۔ میرا شوہر مذاق بنانے لگا، چلو دودھ ہی پلا دو۔ میں نے کہا، وہ پہلے ہی آپ کی گڑیا پی چکی ہے۔ جس کو دیکھ کے وہ شرمانے لگا۔ وہ مجھے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا فل ذہن میں یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ میں کسی طرح سے بھانجے کے ساتھ اپنا سارا پروگرام کرواؤں گی۔ یہ سوچ کے ایک طاقت کی گولی الماری سے نکالی، جو میرا شوہر مجھے سکون دینے کے لیے گولی استعمال کرتا تھا، وہی میں نے گولی نکالی اور دودھ میں بادام اور ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں دودھ پکاتی رہی اور بھانجے کے کمرے میں لے گئی۔ شوہر نیند کی گولیوں کی وجہ سے سو چکا تھا۔ بھانجا جو ہے وہ دودھ پینے کے بعد بہت زیادہ پرجوش دکھائی دیا۔ اس نے سب سے پہلے کاجو کتلی کو پکڑا اور سکون دیتا رہا، اور اس کے بعد باقی کا کام میں نے کہا کون کرے گا۔
وہ کہنے لگا کاجو کتلی کا مزہ سب سے پہلے ہے، اس کو مزے کروانے دو۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے تک اس نے کاجو کتلی کو چھوڑا ہی نہیں۔ آدھا گھنٹہ میرا بھانجا میری کاجو کتلی کو آرام دیتا رہا، پھر اس نے کاجو کتلی کو چھوڑا اور مجھے سکون دینے لگا، اور آدھے گھنٹے میں ہی کام تمام ہو گیا، جس کے بعد میں کافی حد تک پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ شوہر کی بیماری کے باعث جو میں پریشان تھی، میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، کبھی بھی اس طرح سے غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ غلط کام کریں، میں آپ کو رشتوں کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ٹھیک راستے پہ چلیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، ایسے راستے پہ جس میں آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ میرا شوہر 8 مہینے بعد ٹھیک ہو گیا، جس کے بعد مجھے کافی حد تک اپنی غلطی کا پچھتاوا ہوا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہی ہوں۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں لازمی طور پہ بتانی ہے۔